نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد۔ پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 5، 6، 7۔ وَإِن تعجب، اگر آپ کو تعجب ہے اور اگر آپ تعجب کرے، فعجب قولهم، تو عجیب ہے ان کا کہنا اور تعجب ہے ان کے کہنے پر کہ اذا كنا ترابا، کہ جب ہم مٹی ہو جائے، ہم مر کر مٹی ہو جائے، انا لفی خلق جدید، کیا ہم پیدا ہوں گے از سر نو۔ اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے بربہم، اپنے رب کا، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ اے وَيَطْلُبُ مِنْكَ بِالْعُجْلَةِ الْعَذَابَ، اور جلدی چاہتے ہیں آپ سے برائی اور عذاب، قبل الحسنۃ، بلائی سے پہلے، وقد خلت من قبلہم المثلات، اور تحقیق کے ساتھ گزر چکی ہے ان سے پہلے سزائے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب معاف کرنے والا ہے، مغفرت والا ہے لوگوں کو، علی ظلمہم، باوجود ان کے ظلم کے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کافر ہے، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نازل نہیں کی گئی اس پر وہ نشانی من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، انما انت منذر، بے شک آپ صرف ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر ایک قوم کے لیے ایک رہنما ہے، ایک راہبر ہے، ایک ہادی ہے۔ بنیادی طور پر مذکورہ آیتوں میں 3 شبہات اور اشکالات کے جوابات ہیں۔ فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اور خطاب ہے کہ اگر آپ کو اس پر تعجب ہے کہ یہ کفار کلی نشانیوں اور کلی معجزات کے باوجود آپ کے نبوت سے انکار کرتے ہیں، اور ان بدبختوں کے اس عمل پر آپ کو تعجب ہے، لیکن اس سے زیادہ قابل تعجب بات یہ ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو خلاف عقل سمجھتے ہیں، بعث بعد الموت کے منکر ہے، اور عقل کی بنیاد پر منکر ہے، تو حیرانگی ہے، تعجب ہے ان کے عقل پر، اور کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہم ذرہ ذرہ ہو جائے اور انسانی اعضاء ذرات کی شکل میں منتشر ہو جائے، پھر قیامت کے دن ان تمام ذرات کو کیسے جمع کیا جائے گا، کس طرح جمع کیا جائے گا، اور انسان کیسے دوبارہ زندہ ہوگا۔
اب تعجب ان کے عقل، فکر اور سوچ پر ہے کہ موجودہ حالات میں دنیا کے مشرق و مغرب سے پانی، ہوا اور اس میں لائے ہوئے ذرات کیسے جمع ہوئے ہیں، کیسی غذا بن گئی ہے جو جزء بدن بنتا ہے، اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک لقمہ جو منہ میں، ایک نوالا جو منہ میں جاتا ہے، اس میں کہاں کہاں سے، کس ملک سے، کس خطے سے، کس قطعہ سے، کس زمین سے کون کون سے ذرات اور عناصر شامل ہوتے ہیں۔ اب سچ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تعجب اس پر ہونا چاہیے کہ ان بدبختوں نے، ان کفار نے اللہ کے قدرتوں پر غور نہیں کیا ہے، اللہ کی قدرت کی قدر نہیں کی، اور اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا ہے، اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا ہے، اور اپنی قدرت کو اللہ کی قدرت پر قیاس کرتے ہیں، اپنی طاقت کو اللہ کی طاقت پر قیاس کرتے ہیں، جو کہ ہر لحاظ سے، ہر زاویہ سے غلط ہے۔ اور جتنا بھی عالم ہے، پورا عالم، کائنات عالم اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ خاک و باد و آب و آتش زندہ ان، بامنے تو مرد ناحق زندہ ان۔ نبوت اور رسالت سے انکار یقیناً قابل تعجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اخلاق فاضلہ اور اخلاق کریمانہ، یہ تو ہے قابل تعجب بات، لیکن یہ تعجب والی بات یہ بھی ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے اور حشر کے منکر ہے، بعث بعد الموت سے انکار کرتے ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ نبوت اور رسالت سے انکار جو بھی کرے وہ تو یقیناً عذاب کا مستحق ہے۔ دوسرا شبہ یا دوسرا سوال یہ تھا کفار کے طرف سے کہ اگر آپ فی الواقع اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، تو نبی کی مخالفت پر، رسالت پر، رسول کے مخالفت پر جو وعیدیں آپ سناتے ہیں، جس عذاب کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، وہ عذاب نازل کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، یعنی یہ لوگ ہمیشہ عافیت کی میعاد ختم ہونے سے پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مصیبت کی نزول کا تقاضا کرتے ہیں، اور ان بدبختوں کو نزول عذاب کی بڑی جلدی ہے، حالانکہ اس سے پہلے سابقہ کے واقعات گزر چکی ہے، اور ان قوموں کے رسوائی اور تباہی اور بربادی ان کے سامنے ہے۔ مسلات کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ مسلوہ کی جمع ہے، جس کا معنی ایسی سزا ہے جو سب کے سامنے ہو اور سب کے سامنے کسی کو رسوا کرے، لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت بن جائے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، آپ کا رب لوگوں کے گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود بڑے مغفرت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، اور جو لوگ اللہ کی مغفرت اور رحمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اپنی سرکشی میں، اپنی نافرمانی پر جمے رہیے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے۔ اور غفور الرحیم تو اللہ کی ذات ہے، کسی کو غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اللہ بے شک غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن کوئی بندہ اس غلط فہمی میں نہ رہے، کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ بے شک غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن قہار بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی پکڑ
بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ تیسرا اعتراض یا تیسرا شبہ کفار کے طرف سے یہ تھا کہ اگرچہ ہم نے بہت سارے معجزات رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے ہیں اور دیکھ چکے ہیں، لیکن ہماری فرمائشی معجزات ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ ہم جو مطالبہ کرتے ہیں اس کے مطابق معجزات نازل نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یعنی یہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبے کے مطابق معجزات نازل نہیں ہوتے۔ اب ظاہر ہے اس کا جواب تو واضح ہے کہ معجزہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور اللہ کے مرضی اور منشا کے مطابق معجزات نازل ہوتے ہیں۔ معجزات کا ظاہر کرنا کسی کی فرمائش اور مطالبے کے پابند نہیں ہے، اور اس لیے فرمایا کہ انما انت منذر، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کو خدا کے عذاب سے صرف ڈرانے والے ہیں، معجزہ ظاہر کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے گزشتہ امتوں سے ہادی چلا آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی انوکھے نبی نہیں ہے، سب انبیاء کا یہ وظیفہ رہا ہے کہ وہ اپنے قوم کو ہدایت، فلاح اور صلاح کا راستہ بتلائے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ معجزات ظاہر کرنا یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، معجزات اللہ جب چاہے نازل فرماتے ہیں۔ ان اللہ فعال لما یرید۔ بہرحال مذکورہ تینوں آیتوں میں تین شبہات کا جواب ہے۔ آیت نمبر 5 میں شبہ اولا کا جواب ہے، سوال ہے اور جواب بھی ہے، اور آیت نمبر 6 میں دوسرے شبے کا جواب ہے کہ نبی کی مخالفت پر عذاب کا نازل ہونا، اور اس کا جواب ہے، اور آیت نمبر 7 میں تیسرے شبے کا جواب ہے کہ ہمارے مطالبے کے مطابق معجزات کیوں نازل نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ معجزات جو ہے، نزول معجزات یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔